والد صاحب کا سالانہ ختم پڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کا مقصد اپنے والد صاحب کو مرنے کے بعد نفع پہنچانا ہے، اور وہ بالکل درست ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دعا سکھائی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اہل ایمان جو ہے وہ اپنے فوت شدگان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایصال ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو ریکارڈ ہے، آپ اپنے والد صاحب کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں، استغفار کریں۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ مرنے کے بعد ایک شخص کے مراتب اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، جنت میں ایک مرتبہ اس کا بڑھتا ہے، تو وہ شخص کہتا ہے کہ یہ تو میرا عمل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے۔ اب دیکھیں، حالانکہ وہ دنیا سے جا چکا ہے، وہ اللہ کے حضور اب اپنے گناہوں کی معافی بھی نہیں مانگ سکتا، اس کے بیٹے نے معافی مانگی اور اس کا نفع اسے جنت میں ملا۔ کہ جہنم میں تو ظاہر وہ نہیں تھا، جنت میں تھا، تو جنت میں بھی فائدہ ہوا کہ اس کا جنت میں درجہ بلند ہو گیا۔ تو اپنے فوت شدگان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ماں باپ کے لیے دعا کریں، اے رب ہمارے ان پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا۔ تو یہ بیسٹ دعا ہے، روزانہ کریں، اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں، نہ صرف ماں باپ کو بلکہ ان کے ماں باپ کو بھی، کیونکہ نانی نانا دادی دادا بھی آپ کے ماں باپ ہیں۔ تو میں تو عموماً جمع کے سیغے میں ہی دعا کرتا ہوں، رب ارحمہم کما ربیانی صغیرا، اے رب ہمارے ان سب پر رحم فرما جنہوں نے بچپن میں ہمیں پیار سے پالا تھا۔ یہ ایک تحفہ ہے جو آپ فوت شدگان کو دے سکتے ہیں، اور روزانہ یاد سے دیں۔ دن میں میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایک دعا آپ کی ایسی ہونی چاہیے کہ جو تفصیلاً ہو، جس میں آپ ساری جو قرآنی دعائیں آپ کو یاد ہیں، احادیث کی، اذکار کی، اور وہ ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے پوری کنوکشن کے ساتھ، اس طرح نہیں جس طرح عموماً ہم کوئی ذکر پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ، نہیں، وہ دعا کرتے وقت آپ اپنے رشتہ داروں کو اپنے دماغ میں لے کے آئیں کہ میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے امت کے لیے دعا کریں تو وہ توجہ رکھتے ہوئے ایک دفعہ ضرور دعا کریں، اپنے زندہ ماں باپ کے لیے بھی، فوت شدگان کے لیے بھی، بیوی بچوں کے لیے بھی۔ یہ اپنی عادت بنائیں، کیونکہ ہم عموماً بس رٹی رٹائی دعائیں کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ روٹین سے ہٹ کے اس قسم کی دعائیں کرتے ہیں نا تو آپ کی توجہ رہتی بھی ہے۔ اور تیری حدیث ہے، جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ مصیبت اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے، تو اسے چاہیے کہ جب وہ آسودہ حال ہو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرے، تو انشاءاللہ جب اس پہ مصیبت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا۔